اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ویورز، کیسے آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے میری بھی فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، صحت کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. تو آج میں آپ کو اپنی بیٹی سنیا کے بارے میں، اس کا بچپن، پھر اس کا بڑا ہو جانا آپ کو بتانا چاہوں گی. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری شادی جو ہے میرے خالہ زاد میرے کزن سے ہوئی تھی، اور شادی کے 2 ماہ بعد وہ چلے گئے. اب جیسے جیسے پہلے اتنی رونق تھی، شادی، لوگ آنا جانا سب کچھ، پھر ایک دم وہ گھر جو ہے سنسان سا ہو گیا. نندے اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی کیونکہ سب نندے میری شادی شدہ، اور صرف 3 دیور بچ گئے اور ایک ساس امی. دیور جو تھے وہ اسکول گوئنگ تھے، اور ساس امی گھر کے کام وغیرہ کرتی تھیں، تو میں بڑی خاموش اور پریشان سی رہنے لگی. لیکن وہ صرف میرے دیور ہی نہیں تھے، میرے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، بلکہ میرے دوست اور میری سہیلیاں بن گئے. ہر چیز میں مل جل کے کام کرنا، ہنسنا کھیلنا باتیں کرنا، انہوں نے بہت زیادہ مجھے کمپنی تھی. بہرحال تقریباً 1 سال کے بعد رب العزت نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی عنایت کی، جس کا نام سنیا تھا. میری سنیا ایک ڈال، آپ یقین کیجئے کہ وہ سنیا جو تھی وہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہاتھوں سے گھڑی چھوٹی سی پیاری سی بنائی ڈال ہوتی ہے. سرخ و سفید اس کا رنگ، اور بال اس کے گولڈن، آنکھیں موٹی موٹی کالی کالی. بہت ہی کیوٹ بچی تھی، ایکٹیو بھی بہت تھی. یعنی اتنی ایکٹیو تھی، ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہوتی ہی بچہ تیزی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگ جائے ادھر ادھر ایسے دیکھے تو اس کا مطلب ہے بچہ بہت ایکٹیو ہے. ایسی ایکٹیو تھی. بہرحال اس گھر میں کیونکہ وہ بچی جو ہے پوری فیملی میں، باقی دوسری جو میری جٹھانی ہے ان کے بچے کراچی میں تھے، اس لیے یہ خاندان میں سب کی آنکھوں کا تارا تھی. میرے دیور اسے بہت پیار کرتے تھے. اس کے ساتھ کے ہر وقت اسے اپنے پاس رکھنا، اور تھی وہ چھوٹی سی، اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ یوں کر کے اپنی گودی میں سے رکھ کے پلو رکھتے تھے، تکیا، اس کے اوپر بچی کو ڈالتے تھے. ایسے تو اٹھانے سے ان کو ڈر لگتا تھا، اس کے اوپر ایسے کر کے رکھ کے اور پھر کھانا کھایا کرتے تھے. ہم سب اکٹھے مل کے کھانا کھایا کرتے تھے. اور سب اس کے ایک ایک اس کا یعنی رسپانس کرنا، ایک ایک چیز جو تھی ان کے لیے، ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہوتی تھی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ چھوٹی سی تھی تو کسی نے زور سے چھینک ماری. اس کی چھینک کی آواز سے اسے اتنا زور سے گھبراہٹ کے ساتھ وہ ڈری اور چیخی کہ بھاگ کے ہم لوگوں نے اس کو پکڑا، اور دیر تک وہ روتی رہی، بڑی مشکل سے سنبھلی اس کی چھینک کی آواز سے. ہے تو اتنی بہادر تھی. بہرحال خاندان کے سارے لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ جب اس کا پہلی دفعہ رسپانس دینا، پھر اس کے منہ سے کچھ الفاظ چھوٹے چھوٹے نکلنا، پیچھے مڑ کے کسی کو دیکھنا، اس کا ہنسنا، اس کی پہلی دفعہ کی اس کی منہ سے باتیں کرنا، اور اس کو اٹھ کے بیٹھنا، اس کا ایک قدم لینا، یعنی ایک ایک سٹیپ جو تھا ہمارے خاندان میں جو بڑی خوشی کا باعث بنتا تھا. جب وہ تقریباً 1 سال کی ہونے کو تھی تو اس کے پاپا جو سعودی عرب میں تھے، اور اس کے دادا ابو جو انگلینڈ میں تھے وہاں سے آئے. اس کے دادا ابو اس کے لیے، سنیا کے لیے، اس کے دادا ابو 7 جوڑے گرم کپڑوں کے، 2 سونے کی موٹی موٹی سی چوڑیاں، اور ایک چین سونے کی جس کے اندر بھی سل تھی وہ بھی سونے کی، یہ اپنی طرف سے اس کو برتھ ڈے گفٹ لائے تھے. اور ساتھ ہی بہت دھوم دھام سے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی گئی. میرے خیال سے ویسی برتھ ڈے میں نے اس سے پہلے نہ کبھی سنی ہے، نہ دیکھی ہے، اور نہ اس کے بعد کبھی کسی کی میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے. بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی برتھ ڈے، جتنے بھی گیسٹ آئے ان سب کو پہلے کھانا دیا گیا، پھر اس کے بعد سارے بیٹھے ہنستے کھیلتے، پھر اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی گئی. اور اس طرح سے بڑا دھوم دھام کے بعد، شور شغل کے بعد، 1 مہینہ گزارنے کے بعد اس کے دادا ابو اور اس کے پاپا واپس چلے گئے پردیس، اور پھر وہی پہلے جیسا ویرانہ ہو گیا. بہرحال جب سنیا، اس کے بعد ہم لوگ کراچی شفٹ ہو گئے. اس وقت سنیا تقریباً 3 سال کی تھی، اور پھر تقریباً 4 سال کی ہوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کراچی میں ایک بھائی کیا جس کا نام ہم نے احسن رکھا.
کراچی میں میرے دیور میرے ساتھ ہی رہتے تھے، بہت مزہ آتا تھا. ہم لوگ جو ہے وہ بس آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ کتنا انجوائے کیا ہم لوگوں نے کراچی کو. وہاں پہ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دیا اس کا نام احسن رکھا. 3 دن کے بعد وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کا صدمہ جو ہوتا ہے والدین کو وہ تو ہوتا ہی ہے اس وقت، لیکن جو اس بچی نے کیا آپ یقین مانیے کہ وہ رو 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 کے سب سے اتنا رو رہی، اتنا زور زور سے رو رہی تھی. اور جب اس کی جنازہ لے کے جانے لگے تو ہم لوگ سیکنڈ سٹوری پہ تھے. جب جنازہ لے کے جانے لگے تو سیڑھیوں پہ اس نے ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ کے اس نے کہا نہیں میرے بھائی کو نہیں لے کے جائیں گے، میں نے بڑی دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے، بڑی دعاؤں کے بعد یہ مانگا تھا، میرے بھائی کو نہیں، میرے بھائی کو نہیں آپ لوگ لے کے جائیں گے. یہ کیا ہوتا ہے، وہ نیچے میری پھپھو ہیں اس کے کتنے بچے ہیں وہاں سے تو کوئی نہیں مرتا، اور میرا ایک ہی بھائی اللہ میاں نے دیا وہ بھی لے گئے، میرا بھائی کیوں مر گیا، نہیں اسے نہیں لے کے جائیں گے. ایسی ایسی باتیں کری تھی. پھر بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا اور پھر سے سائڈ پہ کر کے بچی کی جنازہ لے کر. بہرحال یہ بچی ہماری اپنے بہت سب اسے بہت پیار کرتے تھے. سینٹ مائیکل میں اس کو داخل کیا گیا. اس کے دادا ابو سے خود لے کے جاتے لے کے آتے اور اس کے آنے تک وہاں پہ انتظار کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ جب یہ صبح صبح اس کھانے پینے کی بڑی چوٹ تھی، کھانا تو اس کھانا اچھا لگتا ہی نہیں تھا. اس کو اچھلنا کودنا کھیلنا یہ کچھ اچھا لگتا ہے، کھانے کا کوئی نہ بولے. جب بڑی مشکل سے صبح صبح میں اس کو کھانا کھلاتی تھی اور جب کھانا کھا رہے ہوتے تو اس کے دادا ابو اس کے لیے دعا کرتے تھے. کہتی تھی دادا ابو میرے لیے دعا کیجیے گا. تو کہتے تھے بیٹا میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو گلا ہے نا، اپنی زبان میں کہتے تھے تیرا سنگا اللہ کھول دے، یعنی یہ تمہارا اندر سے گلا جو ہے یہ کھل جائے اور تم بائٹ آرام سے سوالو کر سکو. یہ اس کے دادا ابو اس کو دعائیں دیا کرتے تھے. اور ایسے تھوڑا سا بڑا ٹھکا پہلا اس کو کھانا کھلایا کرتے تھے ہم لوگ. پھر دیکھتی دیکھتی میری سنیا بڑی ہو گئی. اس کے بعد باقی چھوٹی بہنوں کے اوپر بڑی حکمرانی کرتی تھی، ان کو آرڈر کرتی تھی. یعنی اس کے اندر جو ہے نا لیڈر کوالٹیز تھی. یہ اپنی بہنوں کو پیچھے پیچھے لے کے چلنا، ان سے ہر باتیں منوانا، ان سے باتیں کام کروانا، لیکن میری بہت اوبیڈینٹ تھی. میں جب ایک آواز دوں سنیا کدھر ہو تو وہ چاہے واش روم کے اندر ہے وہاں سے بولے گی جی ماما. ویسے نہیں یہ نہیں کہ میں واش روم کے اندر نہ بولوں، وہیں سے بولتی تھی تاکہ میری ماں کو پتہ چل جائے. میری ایک آواز پہ پہنچ جاتی تھی. تھوڑا پڑھائی سے گھبراتی تھی، جان چھڑانے کی کوشش کرتی تھی. باقی کام میں بہت اچھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور ابھی بھی اس کے اندر ایسے ہی جذبہ ہے. بہت لونگ بچی ہے میری اور سب سے بہت پیار کرنے والی، لوگوں کا غریبوں کا بہت خیال رکھنے والی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک خاتون تھی ماکھوب ان کا نام تھا، اور وہ بہت غریب تھی. ان کے ہسبینڈ بھی فوت ہو گئے تھے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بہت بری تھی. اور مجھے پتہ ہی نہیں مجھ سے چھپ چھپ کر لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی. ایک دفعہ مجھے وہ ملے تو انہیں کہنے لگی کہ کچھ میں آئی ہوں آپ لوگوں کی طرف، کچھ مجھے چاہیے. تو میرے سامنے جا رہی تھی، ہم اس کی نانی کے گھر جا رہے تھے. انہیں کہتے رکے بھاگ کے گئی جا کے کھلے کھلے پیسے جو اس کو پاکٹ منی ملتی تھی یا ڈیلی کا اس کو کھانے کے لیے جو ملتا تھا اکٹھے کر کے ایسے کھلے کھلے پیسے پتہ نہیں کتنی اس نے ایسے کر کے آرام سے اس کو دیے. اس کی جب پھر وہ بڑی ہو گئی اس کی شادی ہوئی، اور اس کی شادی کے بعد اس کی پھوپھا نے مجھے بتایا کہ نسرین تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری بیٹی تو کہ لوگوں کی مدد کرتی تھی اور کہتی تھی میری مما کو بھی نہ پتہ چلے، میں کسی کو دے رہی ہوں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، صدقہ اس ہاتھ سے دو جس کا تو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے. آج آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی تشہیر کر رہی ہوں، میں اپنی بیٹی کو مشہور کرنا چاہتی ہوں، نہیں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ انسان کو ہر طرح سے اتنی چھوٹی سی بچی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو سمجھ دی تھی وہ کرتی تھی. آپ سب کو چاہیے کہ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس طرح سے کریں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو. وہ بہت ہی خدا ترس بچی تھی. غریبوں کا خیال رکھنا، بزرگوں کا احترام کرنا، بہت احترام کرتی تھی سب کا، چھوٹے بڑوں کو بہت احترام سے بلاتی، بہت خیال رکھنے والی میری بچی ہے. اللہ تعالیٰ سے صحت دے. ابھی ماشاءاللہ اس کی شادی اس کی پھوپھی ساتھ بیٹے سے ہوئی. وہ ہنستی کھیلتی کراچی چلی گئی، کراچی میں رہتے رہے. وہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عنایت کی ہے. اور اب میری بیٹی بہت ایکٹیو ہے. اس نے مختلف اسکولوں میں پڑھایا، اس نے بیکن ہاؤس میں پڑھایا، سٹی میں پڑھایا، روٹس میں پڑھایا. اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر دیکھتے دیکھتے وہ امریکہ چلی گئی.
امریکہ کے لیے اس نے خود اپلائی کیا، خود کوششیں کرتی رہی، اپنے ہسبینڈ کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا، اور پھر اب وہ امریکہ میں ہے ماشاءاللہ، وہاں پہ خوش و خرم ہے، اللہ اسے خوش رکھیں، اللہ اسے شاد رکھیں، آباد رکھیں، ہمیشہ خوش رہو سنیا، جہاں رہو صحت کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے آپ کو نوازیں اور تمام لوگوں کے بچوں کو نوازیں۔ تو یہ ہے میری سنیا کی کہانی، اس کو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔